محسنین اسلام، محسنین امت ہیں جن لوگوں نے اسلام کو پہچان کر قبول کیا اور پھر محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ اس امت تک پہنچایا، وہ محسن امت مسلمہ بھی ہیں اور محسن اسلام بھی ہیں۔ دونوں کا احسان ہے، اور یہ احسان اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ انسان اپنے طور پر یہی سمجھتا ہے اور اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ میں نیکی کے معاملے میں کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ تو میرا فرض تھا جو میں ادا کر رہا ہوں، اور باری تعالیٰ کی عنایت ہے کہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں۔ لیکن اوپر پھر اللہ تعالیٰ جو نیتوں کا حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے مخلصین کو محسنین سے تعبیر فرمایا۔ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے لگا دی، اپنے اوقات مذہب دین کے سمجھنے، سمجھانے، پھیلانے، دین کے کسی بھی شعبے میں جنہوں نے زندگیاں گال دی، ان کی نیتیں ٹھیک ہیں اور ہونی یہی چاہیے کہ ہم کہاں اور یہ عظیم الشان خدمت کہاں۔ یہ کوئی دین کی خدمت ہے نا بھائی، یہ کوئی چھوٹی سی خدمت تو نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ وہ خود کو خادم ملت و دین ہی سمجھے، اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ بٹھائے کہ میں خادم ہوں، اگر میں نے کوتاہی کی تو رب تعالیٰ کسی اور سے یہ خدمت لے لیں گے، انہیں میری پرواہ نہیں، نہ وہ میری خدمت کے محتاج ہیں۔ لیکن جب ایسے مخلصین لوگوں نے اخلاص کے اعلیٰ ترین معیار میں بیٹھ کر دین کی کسی بھی میدان میں خدمت کی، تو اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان فرمایا، کتنا بڑا کرم فرمایا کہ خود ہی توفیق دے کر، خود ہی انہیں اس کام کے لیے چن کر، پھر جب اس ذات بابرکات کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اسلام کے محسنین میں شمار کروایا اور لوگوں سے منوانے کا حکم دیا۔ صرف اتنی بات نہیں کہ وہ اپنے تک رکھی، بلکہ لوگوں کو منوانے کا کیا دیا؟ حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو کیا سمجھو؟ محسن سمجھو، محسن مانو اور ان کی قدر کرو، تب تم دین اسلام کی صحیح قدر کرنے والوں میں سے ہوگے۔ اور یہ میں نے عرض کیا جی، یہ مثالیں دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی آسان ہیں۔ ایک بادشاہ ہونا جی، بادشاہ تو چلو بادشاہ ہو گئے، آج کل کوئی بڑا آدمی ہو دنیاوی اعتبار سے بھی، اور اس کے آگے خدام وغیرہ اگر ہونا، تو وہ بھی اپنی نسلوں کو وصیت کر جاتا ہے، اپنی نسلوں کو سبق پڑھا دیتا ہے۔ اچھی اولاد ہو تو اس کو یہ وصیت کرتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے ہمارا بڑا خیال رکھا، فلاں شخص نے میری زندگی بھر بڑی خدمت کی، اس کو اپنا محسن سمجھنا، حالانکہ اس نے خود مجھ سے خدمت کے لیے منتخب کیا نا جی۔ وہ چاہتا تو کسی اور کو بھی کر سکتا تھا، دوسرے تیسرے کو بھی کر سکتا تھا، اس کو حق خدمت بھی دیتا رہا، لیکن یہ ایک ضابطہ ہے کہ آئین ہی اسی طرح یاد رکھیے۔ فتنوں کا دور ہے، میں اس لیے بار عرض کرتا ہوں، باتیں سمجھیے۔ لوگ آج بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی دین کے لیے قربانی دی تو دین اچھا کیا نا، اور بھائی اچھا کیا، لیکن رب العالمین اور رحمت للعالمین وہ دونوں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں ان کا احسان ماننا، ان کی قدر و منزلت سمجھنا، اور ان کے افتخار اور عزت کو دل و دماغ میں عقیدے کی طرح جگہ دینا، صرف خیال یا تاریخی باتوں کی طرح نہیں، بلکہ کس کی طرح؟ عقیدے کی طرح۔ بولیے سارے، کس کی طرح بھائی؟ عقیدہ اور تاریخ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تاریخی شخصیات وہ بہت آسان الفاظ میں عرض کر دوں، تاریخی شخصیات نجات کا معیار نہیں، اور عقیدے کی شخصیات نجات کا معیار ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تاریخی شخصیات وہ کس کا معیار نہیں؟ نجات کا۔ دیکھیے سکندر رومی ایک تاریخی شخصیت ہے۔ ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتے میں نہیں مانتا جی، میں نہیں مانتا کوئی سکندر تھا یا نہیں تھا، میں نہیں مانتا اس نے کوئی فتوحات کی تھی یا نہیں کی تھی، میں نہیں مانتا اس کا کوئی مقام تھا یا نہیں تھا۔ یہ نہ کافر ہوگا، نہ فاسق ہوگا، نہ فاجر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی بات سن کے ہنس کے کیا کہیں گے؟ بھائی یہ لا علم ہے، یہ کہہ دیں گے نا
اتنا ہی کہہ دیں گے جو لوگ جانتے ہیں، جو تاریخ سے واقف ہے نا، جن کو پتہ ہے کہ سکندر ایک تاریخی شخصیت تھی وغیرہ وغیرہ، وہ ایسے آدمی کی بات سن کے کیا کہیں گے؟ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، کوئی فتویٰ نہیں لگے گا اس پر، زیادہ سے زیادہ لوگ ہنس کے ٹال دیں گے اور کیا کہیں گے؟ چھوڑو جی، دیوانہ ہے جی، ایسا پتہ ہی نہیں تھی۔ لیکن یاد رکھیے، یہی جملے اگر اٹھ کر کوئی کہہ دے کہ پتہ نہیں جی حضرت حسین تھے بھی یا نہیں، پتہ نہیں جی واقعہ کربلا ہوا بھی تھا کہ نہیں، پتہ نہیں جی یہ شہادت بھی تھی یا نہیں، پتہ نہیں جی یہ تو یہ یاد رکھیے، اس پر گمراہی کا فتویٰ لگے گا۔ یہ شخص پکا ٹھکا گمراہ ہے، سمجھیے بات، یہ کیا ہے؟ یہ پکا ٹھکا گمراہ ہے، راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علی مقام تاریخی شخصیت نہیں، عقیدے کی شخصیت۔ آپ سے تعلق تاریخی نوعیت کا نہیں، بلکہ کس نوعیت کا؟ بولیے، عقیدے کا۔ اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک مثال عرض کی تھی سمجھانے کے لیے، بھائی سمجھانے کے لیے، کہ جو شخصیات عقیدہ بن جاتی ہیں، اچھے تناظر میں ہوں یا برے میں ہوں، جب وہ عقیدے کی فہرست میں آئے گی ان کو کچھ طرح ماننا ضروری ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ شخصیات تو بڑی بات ہے نا، آج اگر کوئی یہ کہے کہ پتہ نہیں کہ قارون تھا یا نہیں، میں نہیں مانتا کسی قارون کو، یہ پکا کافر ہو جائے گا۔ کوئی سمجھے فرق؟ کیونکہ قارون اب تاریخی شخصیت نہیں رہا بلکہ قرآنی شخصیت ہو گیا۔ اس کا ذکر کس میں آیا بولو؟ قرآن کریم میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ فآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اذ قوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الی آخر الآیہ۔ تو دیکھیے، قارون اچھا بندہ نہیں تھا، اس کو برا سمجھنا، سمجھیے نا، موسیٰ علیہ السلام کا قد مقابل ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا، فخسفنا به وبداره الارض، کہ اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، صبح قیامت تک یہ سزا ہے، قیامت کی باقی ہے، یہ سب ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ یہ اب کیا نہیں رہا، یہ تاریخی شخصیت نہیں ہے، یہ اور آسان عرض کروں تو شیطان کچھ چنگے کام کرتا ہے، کوئی آپ سے پوچھ لو شیطان کی کوئی اچھے کام ہے، لیکن اس کو ماننا کس طرح کہ یہ ایک مشخص ہے، ایک وجود ہے، گمراہی کا مرکز ہے، شر کا منبع ہے، اس طرح ماننا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی تاریخی قصہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ قرآنی شخصیت ہے۔ کس معنی میں؟ برائی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر مردود، رجیم، ملعون اس حوالے سے کیا ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین فاخرج منها فانک رجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب وہ شخصیات، وہ وجود جو شر کا منبع ہے، برائی کا منبع ہے، ظلم کا استعارہ ہے، زیادتیاں اور جناب والا طغیانی کے بڑے بڑے ستون ہیں، جب ان کا ذکر تاریخی نہ رہا بلکہ قرآنی بن گیا، حدیثی بن گیا، تو وہ کیا بن گئے؟ وہ عقیدہ بن گئے۔ لیکن کیا عقیدہ رکھنا کہ یہ برائی کے منبع تھے، ان کو اس طرح ماننا ضروری ہے۔ بعین ہی اسی طرح یاد رکھیے، جو شخصیات قرآنی خیر کا منبع ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ اور اپنے انعامات کے ساتھ اور ایمان کے معیار کے ساتھ بیان کیا ہے، آج اگر انہیں کوئی تاریخی کہہ کر کے دائیں بائیں کرتا ہے تو گمراہ تو ہے ہی ہے، اور اگر سرے سے انکار کرے تو کفر کا بھی خطرہ ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟